آ جاؤ بھائی، ان احباب کی سنتیں ہو گئی ہے، قریب قریب آ جاؤ۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس لک فی قلب غش لأحد ففعل، ثم قال لی یا بنی وذلک من سنتی، ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس کے ہر نبی، جس کے ہر طریقے میں اور ہر عمل میں اور ہر فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسی امت میں، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اور جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو بنایا ہے۔ سارے چرند پرند درند جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور جو آ رہے ہیں اور جو آئے گے، قیامت کی صبح تک جتنی مخلوق اس روئے زمین پر سانس لے گی اور لی ہے اور لے رہی ہے، قیامت کی صبح تک جتنی مخلوق روزی کھا رہی ہے، روزی کھائی ہے اور روزی استعمال کرے گی، قیامت کی صبح تک جتنی مخلوق پانی پی ہے اور پانی پی رہی ہے اور پانی پیے گی، یہ ساری کے ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو جو عطا کی ہے اور اس کائنات کو جو بنایا ہے، سورج کو جو نظام چلایا ہے، چاند کو جو نظام چلایا ہے، انسانوں کا جو نظام چلایا ہے، دنیا میں آنے کا اور دنیا میں جانے کا، یہ سارے کے سارے نظام، آسمانوں سے بارش کے برسنے کے جو نظام کو بنایا ہے، زمین سے غلے کے اگنے کو جو نظام کو بنایا ہے، یہ سارا کا سارا جب سے آدم بنے ہیں تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ سارا کا سارا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، فاطمہ کے ابا جان، حسنین کے نانا جان، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے۔ ہمارا نبی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ہمارے نبی کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ہمارے نبی کی نبوت کوئی معمولی نبوت نہیں ہے، ہمارے نبی کی رسالت کوئی معمولی رسالت نہیں ہے،
ہمارے نبی کا وجود کوئی معمولی وجود نہیں ہے، ہمارے نبی کی بعثت کوئی معمولی بعثت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کی بعثت تو اتنی بابرکت ہے، اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نشانیاں بتائی، اور تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ ایک محمد نام کا آدمی پیدا ہونے والا ہے، عرب میں پیدا ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا، خاندان قریش میں پیدا ہوگا، جو سارے دنیا سے ظلمت اور بربریت کو ختم کرے گا، جو ساری دنیا کی جہالت کو ختم کر کے علم کو لے کر آئے گا، جو ساری دنیا سے وحشیت جو پھیل چکی ہے اس کو ختم کر کے، اور جو ظلم پھیل چکا ہے اس کو ختم کر کے عدل و انصاف کرے گا۔ اور اس تاریک دنیا میں، اس اندھیری دنیا میں جو انسان شکل کے اندر انسان ہیں لیکن اعمال حیوانوں جیسے کر رہے ہیں، ان انسانوں کو صحیح راستہ بتائے گا اور ہدایت کا راستہ بتائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے پچھلی کتابوں میں، تورات میں آپ کا ذکر موجود ہے، انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے، زبور میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ ساری انسانیت انتظار کر رہی ہے، ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی ایسا ہوگا جو انصاف کرے گا، جو عدل کرے گا، جو یتیموں کا خیال رکھے گا، جو بیواؤں کا خیال رکھے گا، جو یتیموں کے سر سے ہاتھ پھیرے گا، کمزوروں کا خیال رکھے گا، خود نہیں کھائے گا امت کی فکر کرے گا، خود نہیں پیے گا امت کی فکر کرے گا، خود نہیں سوئے گا امت کے راحت و آرام کی فکر کرے گا، خود بے چینی میں رہے گا لیکن یہ دعا کرے گا، اے اللہ میری امت کو آسانی اور راحت عطا فرما۔ آپ کے آنے سے پہلے پوری دنیا آپ کا انتظار کر رہی تھی، یہود و نصارہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، جو نبی آئے گا تو اس نبی کی نبوت کے بعد، اس نبی کی رسالت کے بعد، اس نبی کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نہ موسیٰ کی شریعت چلے گی، نہ عیسیٰ کی شریعت چلے گی، نہ ابراہیم کی شریعت چلے گی، نہ داؤد کی شریعت چلے گی علیہم السلام، شریعت چلے گی صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ساری شریعتیں منسوخ، ساری کتابیں منسوخ، اب کوئی حکم نہیں چلے گا، اب تو صرف وہی حکم چلے گا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اب وہی حکم چلے گا جو آپ بتائیں گے، اب ان چیزوں سے روکا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول روکے گا، اب وہی حکم چلے گا۔ چنانچہ دنیا کے اندر آپ مبعوث ہوئے، آپ دنیا کے اندر آئے، آپ کے دنیا سے اندر آنے سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ میرے بطن مبارک میں تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کی برکتیں شروع ہو گئی۔ ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، ابھی آپ آمنہ، حضرت آمنہ کے بطن مبارک کے اندر ہے، وہیں پر آپ پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ کا نظام حرکت میں ہے، ایک نبی آنے والا ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے، جس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے، وہ نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، تو سارا نظام حرکت میں ہے۔ آپ حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ عرب میں اس وقت میں عورتیں کنویں سے پانی بھرا کرتی تھی، خود جاتی برتن لے کر کنویں سے پانی کھینچتی اور اپنے ڈولوں کو بھرا کرتی اور وہ ڈول اپنے گھر پر لے کر آتی، یہ عرب میں دستور تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آپ میرے پیٹ میں تھے تو ہم چند عورتیں مل کر کنویں پر جاتی پانی لانے کے لیے تاکہ ہم پانی اپنے ڈولوں میں بھرے، رسی سے پانی کھینچتی اور اپنے ڈول کو بھرتی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب دوسری عورتیں پانی کھینچتی تو پانی کنویں کے نیچے ہوتا، زمین میں ہوتا، وہ وہاں سے پانی کو کھینچتی، لیکن جب میری باری آتی پانی کو کھینچنے کی تو مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی خود چل کر اوپر آ جاتا، پانی خود چل کر کنویں کی دیوار تک آ جاتا، کیونکہ یہ جو شخصیت ہے تیرے پیٹ میں، جو شخصیت ہے وہ بڑی اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہتی کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بڑا بابرکت ہے،
ہماری جب باری آتی ہے تو ہمیں رسی ڈال کے پانی کھینچنا پڑتا ہے، لیکن جب تیری باری آتی ہے تو پانی خود اوپر آ جاتا ہے۔ پھر حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی عورت حمل سے ہوتی، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا، تو عورتیں کہا کرتی تھی کہ اپنے گلے میں لوہے کا پٹا ڈال دو، اس سے جادو نہیں ہوگا، اس سے سحر نہیں ہوگا، پیدا ہونے والے بچے پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے بھی اپنے گلے میں پٹا ڈال دیا، اپنے ہاتھ میں پٹا ڈال دیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس پر جادو اثر نہ کرے، اس پر کسی قسم کا سحر اثر نہ کرے۔ لیکن کیا فرماتی ہے، میں نے پٹا ڈال دیا، رات میں سوئی تو ایک خواب دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ ہے، سفید کپڑے ہیں، نورانی چہرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی تو نے یہ کیا کیا؟ یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے وہ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ بدعت اور خرافات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ رسم و رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہے وہ بہت اعلیٰ تعلیمات ہے، وہ انصاف کی تعلیمات ہے، وہ صحیح راستے کی تعلیمات ہے، وہ کامیابی کی تعلیمات ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ اور ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ وہ کڑا جو میں نے اپنے گلے میں ڈالی تھی، اپنے ہاتھ میں پہنی تھی، فوراً ان کے اشارے سے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اب میں سمجھ گئی کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کوئی عظیم ہستی ہے، آپ کی برکتیں شروع ہے، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کو جیسے ہی ولادت ہوئی دنیا کے اندر آپ آئے تو مفسرین کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ جیسے ہی پیدا ہوئے ویسے ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ جیسے ہی آپ کو ماں کے پیٹ سے نکال کر رکھا گیا تو آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ کو سجدہ کیا۔ آپ کی سیرت تو اتنی جامع اور اتنی معنی ہے کہ ایک ایک بات آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی 10 سال کی بھی زندگی لکھی ہوئی ہو، لیکن قربان جائیے صحابہ پر، صحابیات پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے علماء کرام پر، ہمارے اکابرین پر کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، بلکہ آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے چہرے کا رنگ، آپ کی آنکھوں کا رنگ، آپ کی آنکھوں کی بناوٹ، آپ کے چہرے کی بناوٹ، آپ کے بال، آپ کا جسم، آپ کے پیر، آپ کے ہاتھ، آپ کی ناک، آپ کا منہ، آپ کے دندان مبارک، آپ کے ابرو مبارک، ساری چیزوں کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح حلیہ تھا۔ تو آپ کی ساری سیرت موجود ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تک کیا کیا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود ہے۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ جب ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا، جب آپ ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر آ جاتا۔ آپ کا کھلونا چاند تھا، آپ کا کھلونا چاند تھا، آپ چاند سے کھیلا کرتے۔ تو مکہ میں دستور تھا، وہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، عورتیں اپنے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے دوسری عورتوں کے پاس بھیجا کرتی تھی تاکہ بچہ جو ہے شہر کی آب و ہوا سے متاثر نہ ہو۔ دیہاتوں میں آب و ہوا ٹھیک ہوا کرتی تھی تو بھیجا کرتی تھی۔ اب دائی حلیمہ وہ بھی آئی ہے بچہ لینے کے لیے، غریب گھر سے گھرانے سے تھی، غریب خاندان سے تھی۔ اپنے شوہر سے کہا کہ چلو ہم بھی کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آ جائے تاکہ ہمیں بھی کچھ اجرت مل جائے، ہمارا گھر چل جائے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے ہم چند عورتیں مل کر مکہ مکرمہ آئی، ہم نے دیکھا کہ ساری عورتوں نے مالداروں کے بچے لے لیے، اتنی اجرت ملے گی، مالداروں کے بچے لے لیے، لیکن ایک بچہ جس کو کسی نے نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ وہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے،
اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، یتیم پیدا ہوا، اس لیے اس بچے کو کسی نے نہیں لیا، ساری عورتیں بچے لے کر چلی گئی۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے بھی سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے اسی بچے کو لے کر چلے، اللہ ہمیں اسی سے کچھ دے دے۔ لیکن دائی حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ اسی بچے کی وجہ سے بزم کائنات سجائی گئی ہے۔ دائی حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ جتنے انسان روزی لے رہے ہیں اور جتنے انسانوں کو روزی دی جا رہی ہے، اور جتنے انسان اور جتنے حیوان اور جتنے درندے اور جتنے پرندے اور جتنی مخلوقات روزی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ سارا کا سارا اسی بچے کے صدقے میں ہے۔ دائی حلیمہ نہیں جانتی تھی۔ چلتے چلتے اس بچے کو لے لیا۔ اب جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے اٹھایا تو کیا کہتی ہے کہ میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا، اس کا جو بھائی جو میرے پیٹ سے پیدا ہوا تھا وہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے میری چھاتی سے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو، لیکن جیسے میں نے اس بچے کو اٹھایا، اس یتیم بچے کو اٹھایا، اس یتیم بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے سینے میں دودھ اتر آیا۔ اب جس سواری پر وہ آئی تھی وہ سواری بالکل بیمار، بالکل لاغر، بالکل کمزور، قافلہ جب چل رہا تھا ان کی سواری پیچھے پیچھے تھی، کیونکہ بیمار تھی۔ لیکن جب جا رہے ہیں، بچے کو لے کر جا رہے ہیں تو دائی حلیمہ کی سواری اتنی تیز رفتار میں چل رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جو ساتھ میں عورت تھی وہ کہنے لگی کہ تیری سواری کو کیا ہو گیا؟ جب ہمارے ساتھ آئی تھی جب تو بڑی پیچھے چل رہی تھی، لیکن جب جانے کا وقت ہے تو اتنی تیز چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے تجھے جو بچہ ملا ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ دائی حلیمہ نہیں سمجھ پائی یہ کس کی برکت ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جو اونٹ جس کے تھنوں میں سے ایک بوند دودھ نہیں نکلا کرتا تھا، وہ اونٹ کے دودھ کے تھن جو ہے وہ ان تھنوں سے دودھ ٹپک رہا ہے۔ اور جیسے ہی گھر پر پہنچی تو بکریاں جو دبلی پتلی تھی وہ بھی ان کے تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہماری پہلی رات گزری ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جس دن لے کر گیا ہے کہ اس کے بھائی نے بھی دودھ پیا ہے، ہم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے، اور ہم چاروں کے چاروں پوری رات بھر سوئے ہیں۔ پہلا دن گزرا ہے۔ جب آپ پرورش پانے لگے، دھیرے دھیرے آپ بڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہے۔ آپ دیہات میں پرورش پا رہے ہیں، اور حضرت دائی حلیمہ کی بکریاں کھیت میں چرنے کے لیے جاتی، جب واپس آتی تو خوب موٹی تازی ہو کر آتی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ دوسری عورتیں کہتی کہ تم وہاں کیوں نہیں لے جاتے اپنی بکریوں کو جہاں پر دائی حلیمہ کی بکریاں چل رہی ہے؟ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہماری بکریاں بھی انہی جنگلات میں چرا کرتی تھی جہاں پر اوروں کی بکریاں چرتی تھی، لیکن ساروں کی بکریاں بھوکے پیٹ واپس لوٹتی اور میری بکریاں پیٹ بھرے ہو کر اور ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا تب واپس لوٹتی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلنے پھرنے لگے، آپ کہیں میدان میں کھیل رہے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، غالباً ان کا نام روایت کے اندر عبداللہ آتا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی آئے سفید لباس میں اور آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے سینے کو چیرا اور اس میں سے کچھ نکالا۔ تو ان کے جو بھائی تھے یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ فوراً دوڑتے ہوئے اپنے گھر واپس آئے اپنی ماں کے پاس کہ امی جان، جو ہمارا بھائی ہے محمد، 2 آدمی آئے ہیں، ان آدمیوں نے ہمارے بھائی کو لٹایا اور اس کا دل چیرا ہے اور اس میں سے دل کو نکالا ہے۔ تو حضرت دائی حلیمہ بھی گھبرا گئی کہ کیا بات ہے، وہ تو دوسرے کی امانت ہے۔
اس بچے کو تو ہم دودھ پلانے کے لیے لے کر آئے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ گھبرا کر دوڑی وہاں پہ کھیل رہے تھے، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننھی سی جان ہے، گھبراہٹ کے عالم میں واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو ماں نے پوچھا، جو رضائی ماں ہے، جو دودھ پلانے والی ہے، اس نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا، کیا بات پیش آئی؟ تو کہا کہ 2 آدمی آئے، مجھے لٹایا اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ وہ 2 آدمی نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، اور آپ کے دل کو آپ زمزم سے دھونے کے لیے آئے تھے، کیونکہ آپ نبی بننے والے تھے۔ آپ کے دل کو دھویا گیا ہے چھوٹی سی عمر میں۔ پھر حضرت دائی حلیمہ اس فکر میں ہے کہ یہ بچہ تو امانت ہے، کہیں اس کا جان کا کچھ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جادوگر کے ذریعے جادو کیا گیا ہو، کیونکہ آپ تو اتنے حسین تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زلیخا نے اور ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محمد کو وہ عورتیں دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی، اتنے حسین اور خوبصورت تھے۔ تو اتنا معصوم بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، حضرت دائی حلیمہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی جادو نہ کر دے، اس کے لیے واپس لوٹ کر ان کے والدہ سے پاس آئی اور کہا کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اب ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ حضرت آمنہ نے کہا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ رکھ لیجئے، اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ماشاءاللہ ہو گئی ہے، اب یہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا نہیں سچ سچ بتاؤ کیا بات پیش آئی ہے۔ اس کے بعد حضرت دائی حلیمہ نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے کہا تم تو یہ واقعہ بتا رہی ہو۔ پھر حضرت آمنہ نے وہ واقعات گنائے جو ان کے پیدائش سے پہلے پیش آئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت پیش آئے تھے، وہ سارے واقعات بتائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ آپ کی 5 سال کی عمر ہے، آپ اپنی ماں کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ اپنے ننیال میں گئے ہوئے ہیں، اپنے ماموں کے پاس گئے ہوئے ہیں تاکہ وہاں رہ کر زندگی گزارے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ کا سایہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اٹھا دیا تھا، اسی طرح ماں کا سایہ بھی دنیا میں آنے کے بعد 5 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ جب آپ اپنی ننیال سے واپس آ رہے تھے مقام ابوا میں، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کو جو ہے گھبراہٹ کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کی باندھی ہے، آپ کی 5 سال کی عمر ہے اور آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، جنگلات ویران ہے، کوئی آس پاس نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مرد نہیں، ایک بچہ ہے اور 2 عورتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے حضرت آمنہ اور آپ کی باندھی ہے، یہ 3 لوگ ہیں، جنگل ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور کچھ دیر میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، آپ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سے 6 برس کے درمیان میں ہے۔ اس بچے کو کیا معلوم کہ یہ موت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں، حضرت آمنہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے کیونکہ حضرت آمنہ تو دنیا سے جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میری ماں تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اے میری ماں ہمارا گھر کب آئے گا، ہم گھر کب پہنچیں گے؟ حضرت آمنہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ سامنے باندھی کھڑی ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ حضرت آمنہ دنیا سے جا چکی ہے، لیکن اس بچے کو کون سمجھائے گا جو سمجھتا ہی نہیں کہ موت بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ دنیا سے جا چکی، باندھی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے الگ کیا اور دور بٹھایا۔ جو ہے باندھی نے آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا اور آپ کو زمین میں دفن کر دیا۔ پھر باندھی دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کے اندر حضرت آمنہ دفن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں اور قبر پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ماں تو کہاں چلی گئی؟ ابھی تک تو میں نے باپ کو نہیں دیکھا، اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے، میں کس کے ساتھ جاؤں گا؟ میں کس سے کہوں گا کہ مجھے نہلائے دھلائے اچھے کپڑے پہنائے؟ میں کس سے بات کروں گا؟ اے ماں تو کچھ بولتی کیوں نہیں؟ تو کہاں چلی گئی؟ باندھی فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو وہاں سے اٹھایا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ وہاں پر جب آئی تو دادا عبد المطلب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کو پالا ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا کو اپنے پاس بلا لیا۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو۔ دادا بھی چلے گئے دنیا سے، اور چچا سے وصیت کی حضرت ابو طالب سے کہ بیٹے میں جا رہا ہوں، اس محمد کی پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ دنیا میں یتیم پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور یہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ یہ وصیت کر کے گئے ہیں۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ہے۔ پھر آپ دھیرے دھیرے پروان چڑھنے لگے، آپ نے بکریاں چرائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، آپ نے نکاح کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی آپ کو کتاب اللہ نہیں دی گئی، آپ کو مبعوث نہیں کیا گیا، آپ کو نبوت نہیں دی گئی، آپ کو رسالت نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود مکہ میں اتنی ظلم و بربریت ہونے کے باوجود، 360 بتوں کی عبادت ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے بات کرنے کا طریقہ دیکھ کر، آپ کے چلنے کا طریقہ دیکھ کر، آپ کے معاملات دیکھ کر، آپ کی تجارت دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ محمد نے جب سے میرے ساتھ تجارت کی ہے، جب سے میرا مال ملک شام لے کر فروخت کیا ہے، تب سے میرے مال میں برکت ہونے لگی، میرا مال بڑھنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو خادم ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ محمد تجارت کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ دے کر جھوٹ کہہ کر نہیں مال فروخت کرتا، بلکہ انصاف کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچی تجارت کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ نے قبول فرما لیا۔ ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، پہلا نکاح خدیجہ سے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے چچا ابو طالب انہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا، آپ کی زندگی بڑھنے لگی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے اور حضرت خدیجہ بیوہ عورت ہے، محمد عربی کنوارے ہیں، 25 سال کی عمر ہے، پوری نوجوانی کے اندر ہے، اتنے حسین ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں 14ویں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رات اندھیری تھی اور 14ویں رات کا چاند تھا، میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، آخر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ چاند میں جھریاں ہیں اور آپ کا چہرہ صاف ہے، آپ اتنے حسین ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے پہلا نکاح جو کیا ہے بیوہ عورت سے کیا ہے، حضرت خدیجہ سے۔ پھر آپ کی عمر شریف بڑھنے لگی، آپ کو 40 سال میں نبوت ملی ہے۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ تو میں نے مختصر انداز میں گنایا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ ارے آپ کے انتقال فرمانے کے وقت، آپ کے دنیا سے جانے کے وقت، آپ کے داڑھی میں اور آپ کے سر میں کتنے بال سفید ہوئے ہیں یہ بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کے 17 بال یا 20 بال سفید ہوئے تھے، یہ بھی کتابوں کے اندر ہے۔ آپ کی صورت پوری سیرت محفوظ ہے، لیکن ہم مطالعہ تو کریں، ہم پڑھے تو صحیح، ہم پوچھے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی، ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایمان والوں کی اور ہر مذہب والے کی کامیابی کو رکھا ہے۔
اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ کے ایک ایک طریقے پر چلیں گے، آپ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، کیونکہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور آپ بھی ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے۔ اگر ہم ایسی ہی صورت لے کر چلے گئے تو اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گا؟ نہیں، بلکہ وہاں سے بھی دھتکار دیے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے چہرے پر، ہمارے جسم پر، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہماری ساری بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو، آپ کا لایا ہوا کلمہ ہو، آپ کی لائی ہوئی کتاب ہو۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کی قدر کرنا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، آپ کی روایت ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ آدمی جو موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے، موت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، ورنہ آدمی خون کے آنسو روئے گا، پچھتائے گا، اپنے ہاتھ کونیوں تک چبا جائے گا، افسوس کرے گا، اللہ سے کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، جو مہلت تھی ختم ہو گئی۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے ساتھی سنتیں ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔